کھانا کھانے پہ تنگ, ہاں یہ سارے بچے کرتے ہیں. میں نے تو بہت تنگ کیا ہے, میں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ مطلب امی بیچاری رو جاتی تھی, بیٹھی ہیں منہ میں ایک جگہ دبا کے کھانا بیٹھی ہوں اب کرنے آپ, یو نو لائک فار آورز وہ بیچاری بیٹھی رہتی تھی. اور میرے بیٹے کا ایگزیکٹ یہی حال ہے. اچھا دیکھو تم زیادہ تر جنرلی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے پیچھے کھانا لے لے کے بھاگتی ہیں. ہاں یہ کیا سائیکی ہے بچوں کی؟ ہر بچے کی یہ کمپلین ماں کرتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھانے میں تنگ کرتا ہے, اور ان کے پیچھے 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 لے کے کھانا بھاگ رہی ہے. یہ جو پیچھے پیچھے لے کر بھاگنے والی بات ہے نا, یہ اس ٹائم ماں کی نیڈ ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھلانا ہے, بچے کی نیڈ نہیں ہوتی. اور ایک گھر میں بچہ اور ماں, میں کہتی ہوں کہ دو ایموشنل الگ الگ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بچہ پرائرٹی موڈ پہ ہوتا ہے کہ مجھے پرائرٹی دو, میری سنو, میرا فریڈم, مجھے اٹینشن چاہیے. کیونکہ اٹینشن جو ہے نا بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھیں کہ اس کی پورے ایموشنز اسی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ایموشنل سافٹ ویئر ہوتا ہے ماں کا, ڈسپلن کا, کیئر کا, کنسرن کا. اب کھانے کی بھی جو بات ہے, دیکھیں بچے کے اندر سارے وہ سسٹم موجود ہیں جو ایک ایڈلٹ کے اندر ہیں. جب اس کو بھوک لگے گی وہ ڈیفینیٹلی کھائے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کھائے. لیکن ماں کو آؤٹ آف کنسرن یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اتنا کھانا چاہیے, اتنا کھانا چاہیے, اسی لیے وہ اپنی نیڈ جو کنسرن کی نیڈ ہے وہ پوری کر رہی ہوتی ہے. بچے کو اس طرح بھوک نہیں لگی ہوتی, تو جبھی تو جیسے آپ کہہ رہی منہ میں دبا کے, کیونکہ اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ مجھے اندر چاہیے, ٹھیک ہے میں دبا کر بیٹھ جاؤں. اور اگین وہ ایک سٹبننس بچے میں آ جاتی ہے کہ میری مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, میری مرضی کو پرائرٹی نہیں دی جا رہی, میں تو یہ کروں گا. جیسے شارٹ بھی کرتے ہیں نا اٹینشن لینے کے لیے, کھلونے توڑتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, تو وہ ساری اٹینشن کے لیے چیز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ وہی بات ہے نا, اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو جیسی مائیں نا, لیکن کچھ بچے تو پورا پورا دن بھوکے رہ جاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں کچھ بچے؟ ضد ہو گئی نا, وہ کہہ رہی کہ ضد ہو جاتی ہے پھر. ہاں پھر وہ ضد پہ. ہاں کھانا کس چیز کا دیکھیں نا, جب آپ کھانے کو اس طرح سے بچوں کو ٹھوس رہے, زبردستی کر رہے ہیں, پنشمنٹ. کھانا ایک ڈینجر ہو گیا بچے کے لیے, یہ کوئی چیز ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے, یہ مجھے زبردستی دی جا رہی. اس کو نہیں پتا کہ کھانے کی افادیت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, میرے لیے کیوں اہم ہے, یہ صرف مدر کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اگر لونگ وے میں بچے کو کھلائیں گے تو وہ کھائے گا کھانا, تھوڑا ہی چاہے کھائے, لیکن کھانے کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ اچھی ہوگی. لیکن جو زبردستی ٹھوسنے والی چیزیں پھر بہت زیادہ تھریٹ بھی کرے. لونگ وے میں تو پورا دن کھا جائے گا, وہ کھانا نہیں کھائے گا, نہیں پورا دن کھا جائے گا. تھوڑا سا بریک اس کو دینا, لائک تھوڑا سا بریک دینا ضروری ہے. لائک ایک وہی بات ہے, اگین میں کہوں گی کہ ماں اپنی جو ایموشنل نیڈ ہے اس کو پوری نہ کرے کہ اس کو اتنا کھلانا ہے, اتنا موٹا کرنا ہے. ایک تو موٹا بچہ بھی چاہیے, چبی بھی چاہیے, کہ گال ایسے ہونے چاہیے, وہ اتنی تو خواہش ہے ماں کی. لیکن جب ماؤں کے پاس ٹیم ہوتی ہے نا پوری کے 4-5 بچے, دین دے ڈونٹ ریلی کیئر ٹو مچ کہ ہاں کھا لیا. جن کا ایک ہوتا ہے نا, کی ساری اٹینشن اسی پہ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آج کل تو پیرنٹنگ اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ اوہو جینٹل پیرنٹنگ, اوہو بچے کو یہ نہیں کہنا. ہماری امیاں تو امی تو ابھی بھی گھورتی ہیں, اور میری بھی ابھی بھی جان نکل جاتی ہے, آنکھ دکھاتی ہیں, ایگزیکٹلی. اور اب کے بچے, میں بڑی کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ نہیں ہے نا جینٹل پیرنٹنگ, کچھ نہیں کہنا, غصہ نہیں کرنا. اس کے بعد میرے اندر کی پنجابی ماں باہر آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر مجھ سے برداشت نہیں, پھر میں اوجا کو ڈانٹتی ہوں, میں اوجا یہ کر لو, نہیں تو اب نا تمہیں She's 4. ہاں ابھی شی از ینگ نا, mine is gonna turn 10. تو اب وہ آنسر بیک کرنے لگے ہیں کہ you can't talk to me like that, Amma, you're being rude. She is 4, وہ بھی یہی کرتی ہے. آپ نا نہیں سنتی ابھی بھی. ہاں اٹس ویری, ہماری تو ہمت نہیں تھی امی کے سامنے چوں کرے, ابھی بھی نہیں ہے. تو کتنا انٹرسٹنگ انٹرپلے میں نوٹ کری ہوں, جیسے آپ دونوں بات کر رہے ہیں کہ وہی باتیں جو بچپن میں ہمیں اسٹرکٹنس لگتی ہیں, یا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز ہیں, ہمارے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری سن نہیں رہے ہیں. جب ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں یا ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, اسی چیز کو ہم گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں. یو نو, ہم تو بہت سنتے تھے اپنے ماں باپ کی, ہماری نہیں سنتے ہیں, رائٹ. کتنا دیکھیں کیسا شفٹ آتا ہے. وہی چیز ہے, اس ٹائم اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا, لیکن پیرنٹ بن گئے ہیں کیونکہ وہی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ایکسپلینیشن چاہیے کہ وہ ٹائم اچھا تھا. Exactly. Not for everyone. Like for me, my mother was very, very strict. جیسے آپ کے مطلب ہے وہ ہاتھ واتھ بھی اٹھا دیتی تھیں, تھپڑ شپڑ آرام سے. ہاں, تو مجھے اپوزٹ ریئیکشن ہوا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا ہے. تو I tried to be a friend to them. She was also a friend, but she was very strict.
ओवर डिसिप्लिन्ड over, है ना? you know, and for me, आपको क्या लगता है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपको फ़ायदा पहुंचा या थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नुकसान भी नहीं, मुझे लगता है नुकसान पहुंचा है, इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहती हूँ। ओके क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वही बात वो पॉजिटिव वे में समझा सकती थी या मेरी लाइक वो कम्युनिकेशन जो है ना बनाती, दोस्ती वाला या इशू ना एज अ बनाती। पेरेंट यू शुड बी द मैच्योर वन ना। हाँ। ये मुझे मैंने शुरू में ना, अच्छा माय किड्स आर ग्रोन अप नाउ, शुरू में मुझे ये एकदम से क्लिक हुई बात कि मैं डांट के उसको कह रही हूँ, चीख के कि चीखो नहीं, हाँ मैं खुद चीख के उसको कह रही हूँ चीखो नहीं, राइट? तो वो तो कहेगा कि खुद तो चीख रही है। दिस इज द होल थिंग, Yes. that kids don't listen to what you're saying, they follow what you're doing. हाँ हाँ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसी वक्त कि भाई मैंने एग्जाम्पल सेट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई अपनी बहन पे वो ना करो, गुस्सा ना करो या चीखो नहीं, whatever, तो मुझे बहुत कामली उसको ये समझाना होगा कि मैं एग्जाम्पल बनूँ कि आप किस तरह से रिएक्ट करें। ये नहीं कि मैं भी गुस्से में उसको कह रही हूँ कि ये नहीं, you know, it doesn't work that way. हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल।